فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن وبنات بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبان پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کے ملک ہوں، یا نوکر بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیز کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ گانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم کامیاب ہو. یہ ایک مکمل آیت کریمہ ہے. کل آیت کریمہ کی بہت سارے حصے کو آپ نے سنا، لیکن پوری آیت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ پوری آیت کی ہمیں برکت مل جائے. کل آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اسی طرح عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو پرائے مرد پر ڈالنے سے بچائیں نیچے. اور یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ عورتوں کو بننا اور سنورنا، اپنے آپ کو تیار ہونا صرف شوہر کے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں. ویسے یہ صرف بولنے کے لیے، صرف کہنے کے لیے، یاد رکھیے کہنے کے لیے نہیں، اللہ کا فرمان. سمجھے نا، یہ جو عورتیں اس قسم کی چیزیں کرتی ہیں بہت غلط کرتی ہیں، بہت غلط کرتی ہیں. آپ دیکھ کسی میک اپ کے پیچھے نہ جانے کتنے پیسے برباد ہوتے ہیں. میک اپ کے پیچھے کبھی یہاں آئی برو بنا رہے ہیں، تو کبھی یہ بنا رہے ہیں، تو کبھی یہ، تو کبھی چہرے پہ ہے، تو کیا. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے عورتوں کو جو سب سے اچھا میک اپ کی اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ وضو دیا. اگر عورتیں وضو رکھیں اور 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیں نا، تو یاد رکھنا کبھی بھی ان کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے، کبھی ضرورت نہیں پڑے. ورنہ وہ عورتیں جو کہاں جاتی تیار ہونے کے لیے، بیوٹی پارلر جا کر تیار ہو کر کے آتی ہیں، سمجھے نا. اس کے بعد آپ دیکھ لو بعد میں کس طرح نظر آتی ہیں. وہ لوگ کالی کو گوری بالکل بنا ڈالتے، سمجھے نا. پھر بعد میں دولہا بھی پریشان ہو جاتے کہ رات میں یہی تھی کہ کوئی اور تھی صبح ہونے کے بعد، سمجھے نا. اس طرح تو اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یاد رکھیں کسی کی شکل کی، چہرے کی خوبصورتی گورا بننے، کس نے کہتے گورا بننے؟ ایک سے کہ گورے آپ اگر دیکھو نا تو آپ کو دیکھنے میں گھن ہے، سمجھے نا. بہرحال گھن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. بہرحال تو یہ چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ اگر ہمیں بناتی ہے، جب وہ بناتی ہوگی تو یاد رکھو کیا حالت ہوگا، پورا کھینچ کی حالت خراب ہوتی. لیکن بس ایک ہلکی بنا لے، اس میں کیا جو رب نے قدرتی دی اسی پر کوئی کرنا حرام. سمجھ نہیں بات. یاد رکھیں آپ کرا کے تو دیکھیں، اگر بیویاں صرف وضو کریں اور کچھ نہ کریں، صرف وضو کریں، پھر دیکھیں انہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا چہرہ یوں ہی چمکے گا. سمجھے نا. میں بولا نہیں چاہ
تو بتا رہا ہوں کہ میک اپ سے تو خراب ہوتا چلا، کس نے کہیں اچھا ہو؟ کسی عورت کا آج تک آپ نے دیکھا کہ میک اپ کرنے کی وجہ سے بعد اس کا چہرہ اچھا ہوتا ہے؟ اس میں خواہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا نہیں، یہ جائز نہیں۔ وہی چیز جائز ہے جو شریعت نے جس کی اجازت پورا پرنٹ کر ڈالا، سمجھے نا؟ لگتا ہے کہ ان کی کوئی دیوی بیٹھی ہوئی، اس طرح لے جا کے بیٹھا دے، اس طرح پینٹنگ کر کر کے بیٹھا ہے۔ میں نے کئی بار کہا یہ کیا ہے؟ کہا میک اپ، میں نے کہا ایسا میک اپ کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عورت کو صرف اپنے شوہر کے لیے سجنا جائز، باقی اور کسی کے لیے گھر میں کہنا بھلے میرا نام لے لینا، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، سمجھنا؟ اس طرح مولانا نے کہا، ویسے پتہ بھی ہوتا ہے لیکن کرنا تو ہی تو یہ کہا۔ اس کے علاوہ اگر یہ چیز ہے بن سمجھ گئی ہے تو صرف باپ ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، ان سب کے سامنے عورت جا سکتی، باقی کسی کے سامنے نہیں۔ اس میں عورتوں کو 8 چیزوں سے منع کیا کہ 8 چیزوں میں پرہیز کرنا، نگاہ نیچی رکھنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے۔ اس کے علاوہ باپ کے سامنے جا سکتی، ان کے سامنے جا سکتی۔ پھر آگے بتایا کہ جو میک اپ کی چیز پہنے وہ کسی کو دکھائے نہیں، سمجھے نا؟ کہ کپڑا یہاں تک کا، باقی یہاں مہندی بھی نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں مہندی لگائی ہے، اللہ ہی رحم کرے، سمجھے نا؟ کہ یہ جو پہنے ہوں گی، یہ پہنے ہوں گی، یہ پہنے ہوں گی، یہ پہنے، کسی کو دکھانا نہیں دکھائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا اس سے پر اتنا سونا ہے کہ دکھانا پڑتا ہے، کیسے پتہ چلے؟ اور اسی طور پر کہا گیا پیروں میں زیور پہنے، پیروں میں پہنتی نا پٹی، یہاں کیا بولتے ہیں؟ پائل، ہاں وہی پائل۔ تو پائل جو ہے نا جو پہنتی ہے نا اس کو بھی ظاہر نہ کرے۔ بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں چھم 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 ہوتا ہے، تو کہا یہ جو کرتے ہیں نا اس عورت پر اللہ کی لعنتیں برستی، اور ایسا پہننا حرام۔ ایسی ہو جن کے اندر سے آواز چھم چھم ہو جاتی ہے نا، بھلے ہلکی سی آواز آتی ہو لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسی چیزیں پہن۔ ہاں پائل پہننے چاہتی کی کوئی حرض نہیں، پہن سکتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ گھنگھنے والی جو آتی ہے، بجنے والی، وہ نہیں، اس کو نہیں، اگر ہے تو جا کے کروا لیں، سمجھے نا؟ اس کے علاوہ جو تانبے، پیتل، لوہے، ان سب کی چیزوں کو بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اگر ان سب کی چیزوں کو پہن کر عورت نماز پڑھے گی اس کی نماز مکروہ تحریمی، اور ظاہر ہوتی نا رول گولا چلتا ہے نا، سمجھے نا؟ یہاں والا پلاسٹک ہے تو چلے گا، سمجھے نا؟ پلاسٹک کی چوڑیاں چلیں گی، سونے کی چوڑیاں چلیں گی، چاندی کی چوڑیاں چلیں گی، لیکن پیتل تانبے کی چوڑیاں نہیں چلیں گی، صرف پلاسٹک کی چلیں گی، ربڑ کی چلیں گی، اور نہیں چل سکتی۔ لہذا اگر آپ کی بیویاں بھی اس طرح پہنتی ہیں نا تو آقا نے کیا فرمایا؟ سب جہنمیوں کا لباس ہے۔ سر یہ بات نا، ایک اگر لوکھنڈ کی، تو حضور نے فرمایا اپنے پیروں میں کیوں جہنم کی بیڑیاں ڈالیں؟ لہذا اگر عورتیں پہن کے رکھی ہیں نا تو اس سے اتروائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سے بھیڑ جائیں، چلو سونے چاندی کی بنوا دو، یعنی یار مولانا کیا ہو گیا، ایسا نہیں، آپ بتائیں، سمجھے نا؟ اپنا کام ہے بات کو بتانا، سمجھانا، کسی طرح راضی کرنا۔ اگر ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں تو ہم اپنی بیوی کو راضی کر لیتے ہیں، تو کبھی شریعت کی بات ہے تبھی اس کو راضی کریں۔ ہمارا کام ہماری بیوی نہ کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، کبھی نماز نہ پڑھے کبھی غصہ ہم کو آنا چاہیے، آتا ہے نہیں ہے؟ ہمارا کام نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے۔ جب آپ سوچو، آپ سوچتے کہ میں اس بیوی کی ساری ضرورت پورا کرتا ہوں، سب کچھ لاکھ، میری بات نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ سب تم کو دے تو تم اس کی کتنی بات مانتے ہو؟ تو بیوی کو اس پر بھی کبھی بولو کہ تو نماز نہیں پڑھتی، میں تجھ سے بات نہیں کروں، بچے تو نماز نہیں پڑھتے، تجھ سے دور رہو، لیکن سارے غصے تو ہمیں اپنے لیے آتے، دوسرے کے لیے تو آتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا ٹھیک ہے سب کچھ، اللہ کتنا مہربان، اتنا بندہ گناہ کرتی بھی اللہ کہتا ہے تو میرا بندہ چلا جاتا، توبہ کرتے ساتھ اس کو رحمت کی چادر تان دیتا، سمجھے نا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو، سب کے سب آ جاؤ، سب کے سب آ جاؤ۔ فرمایا اے مومنو تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ، سب کے سب، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اگر گندی نگاہ دوڑ گئی تو یہ نگاہ کا بڑا مسئلہ ہے،
حدیث پاک کا مفہوم ہے، بتاؤ کہ شیطان کا سب سے بڑا تیر یہ آنکھ ہے، اس لیے کہ ایک مرد کو اگر جسم کے کسی پارٹس کو جب تک ٹچ یا مس نہ ہو اس کے بدن میں گرمی نہیں، لیکن آنکھیں ایسی چیزیں چاہے جتنی دور پر ہونا، دیکھ لو بدن میں حرکت پیدا ہوگی، بدن کے اندر پورا دل ادھر ادھر ہل جائے گا اور نہ جانے آپ کو کیا ہونے لگے، سمجھے نا؟ لہذا کہا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں۔ پہلی چیز جب بات کرو تو سچ بولو، کیا کرنا ہے؟ سچ بولو، چاہے وہ کسی بھی موقع پر، چاہے بزنس کر رہے ہو چاہے کسی سے بات کرو تو سچ بولو۔ دوسرا فرمایا وعدہ کرو اسے پورا کرو، وعدہ کرو تو کسی سے ہم نے کہا دیا آپ میں یہ کام کر دوں گا یا ٹھیک ہے کوئی بات، باتیں پلٹ گئی، تم نے کہا وعدہ کرو تو پورا۔ امانت میں خیانت نہ کرو، امانت اگر آپ کے پاس کسی نے رکھی تو اس کی حفاظت کرو۔ اصل میں آج امانت ہم صرف دولت کو رکھتا ہے یہ امانت سمجھتے نہیں، کسی بات کو ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں کسی کو بولنا نہیں، یہ بھی امانت ہے۔ یہ نہ ہو کہ فلاں آدمی کس طرح بول رہے تھے نا ایسا تو وہ بات نہ، سمجھے نا؟ پھر مناب بھائی مجھ کو بولے، اس سے ایک بات بتاؤں پھر بولنا نہیں کسی، یار مناب بھائی کبھی بولا ہے کیا بولا تو بولے، اس طرح بات ہو جائے، سمجھے نا؟ لہذا اگر ہم کسی کو بات بتا رہے ہیں تو اس کو حفاظت کرو، یہ نہیں آنا تو حضور نے پہلی چیز فرمایا بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرو۔ پھر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کس کی؟ اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی۔ پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو حرام کاری سے بچاؤ۔ حضور فرماتے کہ 6 چیز تم اس کی گارنٹی دو کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، امانت کی حفاظت کروں گا، نظروں کی حفاظت کروں گا، شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اور اپنے ہاتھ کو کبھی بھی حرام کام میں نہیں ڈالوں، شراب زنا سب چیزوں میں نہیں ڈالوں۔ تو حضور فرماتے تم ان چیزوں کی مجھ کو گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں۔ اللہ پاک ہم سب اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔